الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذی رحمہ اللہ تعالی. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں سرور عالم سید الاولین والآخرین فخر کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنین میں ایمان کے اعتبار سے کامل وہ مرد اور وہ عورت کامل ہیں. مردوں میں وہ ایمان کے اعتبار سے کامل ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور عورتوں میں بھی وہ ایمان کے اعتبار سے کامل ہے جس کا زیادہ اچھا اخلاق ہے. جس قدر اچھا اخلاق ہے اللہ کے لیے اس قدر وہ آدمی ایمان کے اعتبار سے زیادہ کامل ہے. اور فرمایا تم میں مزید اچھے اخلاق والوں میں بھی زیادہ اچھے لوگ ہیں. خیارکم خیارکم لنسائہم. اور تم میں بھی بہتر وہ لوگ ہیں جو اچھے اخلاق والے، ان میں بھی بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہیں. اپنی عورتوں میں سب سے پہلے اپنی گھر والی ہو گئی، اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اخلاق ایک لباس ہے. جیسے لباس کے بغیر کوئی آپس میں ننگے بغیر لباس کے بیٹھ کر حال حوال نہیں کر سکتے، آپس میں معاملات نہیں کر سکتے، آپس میں بیٹھ نہیں سکتے، آپس میں کوئی اور نشست و برخاست اور تہذیب و تمدن کچھ بھی نہیں کر سکتے معاملات معاشرت میں لباس کے بغیر. اسی طرح یہ اخلاق جو ہے یہ ایک لباس ہے. یہ جب تک درست نہیں ہوگا تو اس وقت تک آپس میں بیٹھ کر حال حوال ایک دوسرے سے اچھے معاملات، اچھی تہذیب و تمدن اور اچھا رہن سہن نہیں حاصل کر سکتے. اگر کسی کے لباس میں بدبو آتی ہو، بدبودار لباس ہو، تو دوسرا تو ناک چڑھا کے اس سے دور بھاگے گا. اس کے ساتھ کیسے معاملات کرے گا؟ چاہے باپ بیٹے کا معاملہ ہو، چاہے ماں بیٹی کا معاملہ ہو، چاہے بھائیوں کا ہو، چاہے باپ بیٹی کا ہو، ماں بیٹے کا ہو، کوئی بھی ہو. اگر اخلاق اچھا نہیں ہوگا تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کیسے اچھی گزار سکتے ہیں؟ گزارا بھی نہیں ہو سکتا. بعض دفعہ برے اخلاق کی وجہ سے دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اخلاق کی مثال لباس کی ہے. اور آدمی نے سب سے زیادہ جو وقت گزارنا ہے وہ اپنی گھر والی کے ساتھ گزارنا ہے. خاوند بیوی اگر آپس میں اچھے ہوں، ان کے معاملات، ان کی معاشرت، ان کے اخلاقیات آپس میں جتنے بہتر ہوں گے اتنی اولاد کی تربیت، اولاد کا رہن سہن، اولاد کی زندگی اچھی گزرے گی. والدین کے جھگڑے کی وجہ سے اولاد تتر بتر اور بیچاری مشکلات در مشکلات میں پڑ جاتی ہے. والدین کا اخلاق آپس میں اچھا ہو، ان کے معاملات اچھے ہوں، وہ ایک دوسرے سے صحیح تعلق رکھتے ہوں، تو پھر وہ آپس میں سکون کی وجہ سے دونوں مل کر اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں، ان کی تعلیم کی فکر کرتے ہیں، ان کی تربیت کی فکر کرتے ہیں، ان کے رہن سہن، لباس، ان کا کھانا خوراک اور ان کا مستقبل سوچتے ہیں. یہ سارا کچھ اس وقت ہے جب والدین کا آپس میں اخلاق اچھا ہو. اور والدین کا آپس میں اخلاق اچھا ہو تو دو خاندانوں کے آپس میں تعلقات بھی اچھے ہوتے ہیں. ورنہ اگر دو خاوند بیوی آپس میں لڑ پڑے تو خاندان بھی دو لڑ پڑتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے صبح صبح شیطان آ کر اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، جاؤ لوگوں کو گمراہ کرو. کوئی آ کے خبر دیتا ہے جی میں نے دو آدمیوں کو لڑوا دیا، وہ شیطان کہتا ہے اچھا کیا. کوئی کہتا ہے کسی نے کسی کا حق غصب کر لیا، کوئی کہتا ہے نماز چھڑوایا، کوئی کہتا ہے میں کسی کو پڑھائی سے روک آیا. باہر مختلف آ کے وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کارنامے کیے، کارگزاری ہوتی ہے بڑے شیطان کے پاس. لیکن ایک شیطان آ کر وہ کہتا ہے کہ میں نے خاوند بیوی کو اتنا لڑوایا، خاوند اور اس کی گھر والی آپس میں اتنا ان کا جھگڑا بڑھ گیا کہ وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے، طلاق ہو گئی، ان کا تعلق ختم ہو گیا. شیطان اس کو اپنے گلے لگاتا ہے، اس کو آپس میں اپنے سینے کے ساتھ لگاتا ہے، کہتا ہے واہ واہ یہ سب سے اچھا کام، سب سے بہتر کام تو کر رہا ہے جو تیرے ذمہ تھا. اس وجہ سے اس کے ساتھ زیادہ خوش ہوتا ہے. قرآن کریم نے پہلے پارے میں بھی یہی ذکر کیا کہ جادوگر کیا کرتے تھے. جادو کے ذریعے پہلی شرارت ان کی کیا تھی؟ ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، یفرقون به بین المرء وزوجہ، کہ وہ جادو کے ذریعے خاوند اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کرواتے تھے. تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تفریق پسند نہیں ہے.
حدیث شریف میں آتا ہے جائز کاموں میں سب سے کمزور ترین جائز کام وہ طلاق ہے. خاوند بیوی کا تعلق ختم ہونا ہے. خاوند بیوی کے تعلق کے لیے اخلاق ہے. اس لیے سب سے بہتر اخلاق اس کا اچھا ہے جس کا اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق اچھا ہے. اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. شکریہ.